الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 141 سے لے کر 146 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے انشا پیدا کیے جنات معروشات باغات کچھ چھپروں پر چڑھائے۔ کچھ ایسے باغ ہوتے ہیں نا جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھتی ہیں، وغیر معروشات اور کچھ بغیر اس کے، یعنی کچھ ایسے ہیں جو چھپروں پہ چڑھا دیے اور کچھ ایسے ہیں جو بغیر۔ والنخل کھجور، والزرع کھیتی، مختلفاً الگ الگ ہیں، اکلہ کھانے کی چیزیں، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن وغیر متشابہ شکل میں ایک جیسے ہیں اور ذائقے میں مختلف ہیں۔ ایک انار ہے شکل ایک جیسی ہے، ایک میٹھا ہے ایک کھٹا ہے، مرضی میرے اللہ تیری اپنی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا اندازہ لگانا چاہو تو عالم نباتات میں ہی غور کرو۔ یہ مختلف قسم کے لذیذ پھل، یہ اونچے اونچے کھجور کے درخت، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت جن کی اقسام کا شمار نہیں ہو سکتا، جو کہیں رنگ اور شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو بو اور ذائقہ میں الگ الگ ہیں۔ ایک انار کو لیجئے، غلاف کے اندر متعدد خانے ہیں جنہیں ریشم سے بھی نرم پردوں سے الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ ہر خانے میں حقیق سے بھی زیادہ چمکدار دانے بڑی احتیاط سے لپیٹ کر رکھ دیے گئے ہیں۔ ہر دانہ اپنے رنگ ذائقہ میں ایک مکمل وحدت ہے۔ یہ سب کچھ غیر مبہم انداز میں بیان کر رہا ہے کہ ان کو رنگ و بو اور ذائقہ اور لذت عطا فرمانے والا بہت بڑا حکیم اور قادر مطلق بے شک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کلوا من ثمرہ کھاؤ اس کے پھل سے، اذا اثمر جب وہ پھلدار ہو، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور ادا کرو اس کا حق جس دن وہ کٹے، ولا تسرفوا اور فضول خرچی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد عشر ہے، کہا نا وآتوا حقہ یوم حصادہ کہ حق ادا کرو جس دن کاٹو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عشر ہے، یعنی جو کھیتی وغیرہ بارش سے سیراب ہو اس کا 10واں حصہ ہے۔ بارش وغیرہ سے سیراب ہو اس کا کیا ہے؟ 10واں حصہ۔ اور جس کی نہر یا کنویں وغیرہ سے آبپاشی ہو اس کا 20واں حصہ ہے۔ اسے 5واں حصہ بھی کہتے ہیں اور 20واں حصہ بھی کہتے ہیں۔ 100 کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں نا، 20 میں جی جی وہ بڑے حیران ہوئے، وہ 7ویں تے سنے یا 5ویں کی جائے 20 کے حساب سے 5 حصے ہوتے ہیں نا، جی جی تو پھر کون سا حصہ بن گیا؟ 5واں، یعنی 100 میں سے اس کو اس کا حصہ، جس کی تفصیل کتب فقہ میں کیا ہے مذکور ہے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس لیے اس آیت سے نفلی صدقہ مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نفلی صدقہ مراد ہے۔ اسراف اور فضول خرچی ہر طرح کی ممنوع ہے، چنانچہ علماء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ فقراء اور مساکین کو دیتے وقت بھی میان روی کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ سبحان۔ اور ایسا نہ کرے ہر چیز لٹا کر خود دوسروں کا دست نگر ہو جائے۔
20,000 تنخواہ آئی تے آتم تائی بنے رہے لٹاندہ رہے تے آقا تے زنانی آکے مہمان آ گئے تے ہون کچھ بھی وہ عمومی لوگوں کے لیے وہ نہیں فتوے جو سبحان اللہ وہ کہا نا کہ سب کچھ لٹا دینا صدیق کی زکوٰۃ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیروں کی زکوٰۃ 2.5% ہے اور صدیقوں کی زکوٰۃ سب کچھ لٹا دینا وہ صدیقوں کی زکوٰۃ ہے. وہ اللہ دے نال شکوہ نہیں کر دے نا تے جے ساڈے تے آ جاوے اللہ اکبر. تو جب اسلام نے کار خیر میں فضول خرچی سے منع کیا ہے تو دوسرے کاموں میں فضول خرچی کو کب برداشت کیا جائے گا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا اور پیدا فرمائے بعض مویشی حمولہ بوجھ اٹھانے والے وفرشا اور بعض زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے. کلو کھاؤ مما رزقکم اللہ اس میں سے جو رزق دیا گیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. عالم نباتات میں اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی آیات بینات کا ملاحظہ کرانے کے بعد اب حق کے متلاشی کی توجہ مختلف حیوانات کی طرف مبذول کرائی جا رہی ہے. حمولہ سے مراد وہ بڑے بڑے جانور ہیں جو سواری اور بوجھ لادنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ وغیرہ. اور فرش سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں فرش پر لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے اور ان کا گوشت کھایا جاتا ہے یا دودھ دوہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہر جانور کی شکل و صورت، قد و قامت، خوراک اور عادات بالکل کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں. کچھ سبزہ کھاتے ہیں تو کچھ سبزے والے کو کھاتے ہیں. بے شک. کچھ سبزہ کھاتے ہیں تو کچھ سبزہ کھانے والے کو کھاتے ہیں. سبزہ کھانے والے کو کھاتے ہیں. بس یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. اپنی بے پناہ قوت اور جٹ پن کے باوجود انہیں انسان کا مطیع بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کا سامان اٹھا کر دور دراز کی مسافتوں تک لے جائیں اور اس کی ہر طرح کی خدمت بجا لائیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ اینٹ اٹھانے والے گدھے مالک پیچھے چل رہا ہوتا ہے. جی مالک پیچھے چل وہ اس کو مطیع بنا دیا ہے مالک کا کہ وہ کس طرح فرم برداری کرتا ہے. اور مزے کی بات ہے وہ صرف اس کو پہلی دفعہ دکھاتے ہیں کہ تو نے یہاں آنا ہے کہ اس گھر میں ہم نے اینٹیں جو ہیں وہ اتارنی ہے یہاں آنا ہے. اگلی دفعہ سے بتانا نہیں پڑتا. اینٹ اٹھا کے وہ سیدھا وہیں جائے گا جہاں اس نے پہلے اینٹ اتاری ہوگی. تو یہ اس کو عقل اور خرد اور یہ ساری چیزیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. وہ اتنا جانور گدھا ہو کہ اتنا سیاڑا ہے. انسان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کتنا سیاڑا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ بے شک وہ تمہارا کیا ہے؟ یہ شیطان کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ چلنا. ثمانیت ازواج پیدا فرمائے 8 جوڑے. کتنے؟ 8 جوڑے پیدا فرمائے. یہ فعل مضمر انشاء کا مفعول ہے اور اخفش کے نزدیک یہ حمولہ کا بدل ہے اور اس لیے یہ منصوب ہے. اور بعض نے کلو مضمر کیسے مفعول بنایا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ اس کی صرفی ناوی تھی. ثمانیت ازواج 8 جوڑے بنائے. من الدان اثنین بھیڑ سے 2 نر و مادہ. ومن الماعز اثنین بکری سے 2 نر و مادہ. قل الذکرین آپ پوچھئے کیا دونوں حرم عامل الانثیین حرام کیے ہیں یہ دونوں مادائیں؟ ٹھیک ہے، دونوں نر حرام کیے ہیں یہ دونوں مادائیں. ام مشتملت علی ارحام الانثیین یا جسے لیے ہوتے ہیں اپنے اندر 2 ماداؤں کے رحم. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر ہو تم سچے. جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق کفار عرب میں جو جاہلانہ طریقہ رائج تھا اس کا بطلان کیا جا رہا ہے اور ان سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے ان میں حرمت آئی کہاں سے؟ کیا اس لیے انہیں حرام سمجھتے ہو کہ وہ نر ہیں یا اس لیے کہ وہ مادہ ہیں؟ اگر یہ وجہ ہے تو پھر تمام نر یا تمام مادہیں حرام ہونی چاہیے تھیں. بعض نروں کو حلال اور بعض کو حرام، بعض ماداؤں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور یا ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماؤں کے شکموں میں ہے؟ ماؤں کے اگر ایسا ہے تو پھر نر اور مادہ کی تخصیص بھی بیکار ہوئی. پھر تو ہر جانور حرام ہونا چاہیے خواہ نر ہو یا مادہ کیونکہ ان میں سے ہر ایک شکم مادر میں رہا ہے. اور اگر ان کو حرام کرنے کی دلیل تمہارے پاس نہیں تو پھر یہ کتنا ظلم ہے
کہ جن جانوروں کو اللہ نے حلال بنایا ہے تم بغیر کسی دلیل کے ان کو کیا بناتے ہو؟ حرام بناتے ہو۔ ومن الابل اثنین، اور اونٹ سے 2 نر و مادہ، ومن البقر اثنین، گائے سے 2 نر و مادہ، قل الذکرین، آپ پوچھئے کیا دونوں نر حرام ہیں؟ ام الانثیین، یہ دونوں مادہ حرام ہیں؟ ام مشتملت علی ارحام الانثیین، یا جسے لیے ہوئے ہیں اپنے اندر 2 ماداؤں کے رحم؟ ام کنتم شہداء، کیا تم تھے موجود؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب وصیت کی تمہیں اللہ نے اس بات کی، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو بہتان باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اپنی جہالت سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے، اس قوم کو جو ظالم ہے۔ بے شک یعنی خود ہی اپنے آپ پہ حرام کر دینا اور خود ہی اپنے آپ پہ حلال کر دینا اور کہہ دینا یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے اور یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ ظالم قوم کہلاتی ہے۔ وہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی حرام کردہ کو حرام اور اللہ کی حلال کردہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حلال سمجھتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔